میں جسے چاہوں برباد کر دوں. کیا کرتا تھا؟ میں جب تک پیسہ اور پاور نہیں تھا میں نہیں تھا. لیکن جیسے ہی پیسہ آیا پاور آیا پھر کیا کر رہا ہے؟ میں ایسے ہی بولنے میں دیکھیے گا. جب تک غریب کے پاور نہیں تھا سب کچھ اچھا لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی پیسہ اور پاور آیا مجلس ایسے ہوگی جیسے میں کہوں، جلوس ایسے جائے گا. جب تک غربت تھی، جب تک غریب تھے شب بیداریاں اچھی لگ رہی تھی. جب تک غریب تھے شب بیداریاں اچھی تھی، انجمن میں دو ہاتھ کا ماتم کر رہے تھے. لیکن جیسے ہی پیسہ اور پاور آیا اب دستے میں ایک کونے میں کھڑے ہوتے دستے سے الگ ہو گیا. یہ الگ ہوا نہیں ہے، حسین مولا نے اسے الگ کیا ہے کیونکہ حسین جب تک غربت تھی انجمن میں جانا اچھا لگتا تھا، دستے ماتم کرنا اچھا لگتا، فرش ادا پہ بیٹھنا اچھا لگتا. جیسے ہی پاور پیسہ آ گیا ہم ماتم کریں گے، اور ماتم بھی ایسے کرے جیسے سینے پہ چوٹ نہ لگے. اچھا جتنا تم ماتم سے بچ رہے ہو اتنا اٹیک کا خطرہ بڑھا ہوا ہے. سلطانپور کے مومنین زمانے کو بتانا چاہتا ہوں، اگر ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے نا تو دل پہ یا حسین کر کے ہاتھ مار دے. اب ذرا سا ہوا کیا؟ دیکھیے پیسہ ہر کسی سے برداشت نہیں ہوتا. برداشت کب ہوتا پتا ہے؟ کہ جب بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ زہرا کی عطا ہے. چلیے میں ایک دعا یا فکرہ کہہ رہا ہوں، سرکاری کر دیجیے گا. اللہ دولت دے تو فرعون والی نہیں خدیجہ والی نہیں. خدیجہ والی ہے نا. اب بیچ سمجھ بلایا فرعون، نمرود، شداد، یہ تینوں جب تک پاور پیسہ نہیں آیا تھا میں نہیں. ہمارے یہاں جب تک غربت تھی سارے رشتہ دار اچھے لگتے تھے. جیسے ہی پیسہ آ گیا رشتہ داری چھوڑو، رشتہ داروں کو چھوڑ دو، غریب ہے یہ مانگے گا. اب یہ ایک جملہ ہے چاہے جیسے سنیے گا، ہوشیار رہنا. غربت کے رشتہ دار اور ہیں، دولت مندی کے بعد کے رشتہ دار اور ہیں. اگر میں تاریخی خبر کروں تو پھر فائدہ نہیں ہے. میں نے تاریخ میں بھی دیکھا خدیجہ غربت کی ساتھی تھی، باقی سو جائے اسلام میں والے غریب ہیں. اب کیا ہے کہ عزت موضوع ہے، عزت میں زیادہ عزت نہیں جاؤں گا لیکن ایک فکرہ کہے بغیر نہیں ہے. عزاداری اب عبداللہ حسین میں نہ ناطق میں شرما نہ کسی کام میں شرمانا نہیں، اس لیے کہ ہم زہرا کے نوکر ہیں. جو ہے وہ مطمئن ہے، ہم کس کے نوکر ہیں؟ زہرا کے نوکر.
میں ایک قطرہ ہوں لیکن وہاں کا خادم ہوں، سمندروں کو جہاں نوکری نہیں ملتی۔ شعر نہیں پڑھتا، کبھی کبھی بات ہو جاتی ہے۔ ہم کس کے نوکر ہیں؟ زہرا کے۔ کچھ نوکریاں دکھائی دیتی ہیں، ممبر پہ بیٹھ کے میں پڑھ رہا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں، محفوظ بھائی شعر پڑھ رہے تھے، یہ نوکری دکھائی دے رہی ہے، بچہ نظام کر رہا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں، یہ نوکری دکھائی دیتی ہے جسے عوام دیتی ہے اور امام نہیں دیتے۔ کچھ نوکریاں یہ جسے عوام نہیں دیتی مگر امام دیتے ہیں۔ جیسے مجلس سے پہلے فرش ادا کا بچھانا، عزا خانے میں جھاڑو کا دینا، کام کس کا ہے؟ زہرا کا۔ کر ہم رہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے، زہرا دیکھ رہی۔ اور یاد رکھیے گا دنیا کی ہر نوکری میں مزاج ہے۔ دنیا کی نوکری 18 سال کے پہلے نہیں، 60 سال کے بعد نہیں۔ میں نے چوتھی دنیا کی بات ہی نہیں پڑھی صاحب۔ 18 سال سے پہلے نہیں، 60 سال کے دنیا کی نوکری 18 سال سے پہلے 60 سال کے بعد یہ دنیا کی نوکری ہے۔ مگر زہرا کی نوکری ماں کی گود میں 4 سے 5 مہینے کے رہے ہوں گے تو ماتم شروع کیا جب تک مرے نہیں۔ جب تک مرے نہیں ماتم رکا نہیں۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی اس جملے پر کچھ لوگوں کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، لیکن میں ولایت کی لوگوں میں علی کی ولایت رکھنے والوں سے کہتا ہوں یاد رکھنا ماتم اور نماز کو کبھی ٹکرانا نہیں، اس لیے کہ سن میں ماتم 15 سال نماز سے بڑی ہوئی۔ ماتم کی عمر نماز سے 15 سال زیادہ ہے۔ میں جملہ سنو تو بتاؤ جو قوم لاشعوری میں بھی ماتم نہ چھوڑے وہ شعور میں آ کر ماتم کو کیسے روک دے گی؟ ایسا ہوتا ہے چھوٹا سا بچہ نوحہ سنا 4-5 مہینے کا، یوں اس نے ہاتھ مارا، باپ خوش، ماں خوش، دادا خوش، نانا خوش، پورا خاندان خوش، اور باپ بار بار کہتا ہے پاپا دیکھیے اپنے بچے، پاپا دیکھیے بیٹا ماتم کرنے لگا، بیٹی ماتم کرنے لگی، دیکھو دیکھو میرا بیٹا ماتم کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ ماتم کرنا خوش کیوں؟ کہ مولانا مطمئن ہو گیا یہ غدار نہیں ہے، ہماری نوکری ماں کی گود سے لے کر میں کہوں من المہد الی اللحد ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ پیدا ہوتے ہی علی ولی اللہ سنا، ولایت سے زندگی کا سفر شروع ہوا، اور جب قبر میں مر گئے تو تلقین میں بھی بتایا گیا علی تیرا ولی ہے، علی تیرا ولی ہے، علی تیرا امام ہے۔ جس قوم کی ابتدا ولایت ہو انتہا ولایت ہو۔ ہر نوکر کو ملزام تنخواہ ملتی ہے دنیا میں، ہر نوکر کو۔ یہ جو زہرا کے نوکر ان کی تنخواہ کیا ہے؟ آپ کی تنخواہ کا نام ہے عزت۔ آپ کی تنخواہ کا نام کیا ہے؟ دلیل دے رہا ہوں کتنی عزتیں دی اور اس کو پوری بحث۔ آپ کو اتنی عزت دی گئی، اتنی عزت کہ پوری دنیا جانتی ہے، سارے مسلمان ہمیں کافر کہتے ہیں۔ 73 فرقے جو ہیں اس میں 72 کے 72 ہمیں کافر کہتے ہیں۔
اور جو اصل میں کافر ہیں وہ ہمیں مسلمان کہتے ہیں. ہمیں کتنی عزت دی ہے. ایک مطلب دہلی میں 7 ربیع الاول کا کالے تازی کا ایک جلوس نکلتا ہے. آپ بہتر وہ سنسد بھون کے سامنے سے گزرتا ہے اور ایک دو لوگ نہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں. آپ اندھیرے میں کبھی جائیے دہلی، اور جب آپ دہلی جائیے گا سنسد بھون کے سامنے سے گزریے گا تو آپ کو چیک کیا جائے گا کہیں بم تو نہیں، بارود تو نہیں، آتم گھاتی حملہ تو نہیں کرنے آیا ہے. چیک کیا جائے گا. جب ایک جائے تو چیک کیا جاتا ہے، لیکن عباس کا علم اور حسین کا داغیا، لیکن نہ کوئی لوگ جا رہے، نہ کوئی چیک کرنے والا، نہ کوئی روکنے والا، نہ کوئی ٹوکنے والا. میں حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں روک لو، کہیں بم نہ ہو، بارود نہ ہو. انہیں بھی پتا ہے آتنکوادی اور ہے شیعہ. ہمیں کس کے دم سے مل رہی ہیں؟ ان کی نوکر بن کے. مگر نوکر بن کے رہنا، مالک بننے کی کوشش مت کر. محرم سے لے کر عزائے فاطمیہ تک کا جو سلسلہ ہے اس میں نوکر بن کے رہنا، مالک بننے کی کوشش نہ کرنا. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں، مشہور زمانہ ہے، عزاداری آتے ہی کچھ لوگ صاحب بننے کی کوشش کرتے ہیں. میری بات موسم ازاں آتے ہی صاحب بننے کی کوشش کرتے ہیں. میری مجلس، میرا میرا قدر. مشہور زمانہ فضا ہے. میں نے کہا پریشان مت، تیری مجلس ہوگی مگر مرنے کے بعد. کمال ہے صاحب، یہاں تک تو سناؤ گا، آگے کو جملہ سنی. تیری مجلس ہوگی مگر مرنے کے بعد، مگر تیری مجلس ہوگی تو 6 مجلسوں میں سے بن جائے گی. 100 10واں 20واں 40واں چھمائی برسی اس کے بعد ختم. مگر حسین کی مجلس 1400 سال پہلے بھی تھی. تو مجلس میں اب کیا ہوا، میری طرف متوجہ رہیں گے بزرگان. آپ سے دعا چاہتا ہوں اور کیفیت کی بات یہ ذرا. رمضان میں جو شیطان قید ہوتا ہے وہ محرم میں آزاد ہو جاتا ہے. رمضان میں جو شیطان قید ہوتا ہے وہ محرم میں اس کی شکل دکھاؤں گا. پورے سال ولیمے کی دعوت ایک ساتھ کھاؤ، بارات میں ایک ساتھ جاؤ، گھومنے ایک ساتھ جاؤ، موت میں ایک ہو جاؤ، جنازے میں ایک ہو جاؤ. مگر محرم آتے ہی میری انجمن، میری انجمن، میری مجلس، میری مجلس. وہاں جائے گا، وہاں نہیں تو سمجھ جانا جو عزائے حسین میں تیرا میرا کرے وہ شیطان سے بھی بڑا شیطان ہے. جب ولیمے میں ایک ساتھ ہو تو کوئی پریشانی نہیں، اور تبرک کھانے میں ایک ساتھ کیوں نہیں؟ بھائی میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ زمینی تو کر رہا ہوں. تمہارا ہے کیا، تمہاری اوقات کیا، تمہاری بساط کیا، تمہاری حیثیت کیا، تمہارے اندر کچھ تو نہیں تھا. یہ تو کرم معمول تھا کہ انہوں نے تمہارے سینے میں اپنی محبت دیکھی تو تمہیں عزت سے مالا مال کر دیا. عزت سے مالا مال کر دیا. خبردار، ہوشیار، جب عزاداری کا مرحلہ آ جائے تو کوئی صاحب نہیں ہے، کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی امیر نہیں ہے، کوئی دولت مند نہیں ہے. جو جتنے امیر ہو اتنا یاد رکھنا، مجلس میں امیر کائنات آتے ہیں. کیا ہے
اوقات تھی کچھ، زہرا اور اہل بیت کی محبت نے تمہیں عزت بخش دی، اور اس عزت کو سنبھالو سنبھالو۔ اگر نہیں سنبھال سکے، مجمع کے ایک فرد کی توجہ، جو نہیں سنبھال سکتا ہے تو پریشان مت ہو، محبت اہل بیت کے سینے میں تھی، جب تک سینے میں تھی وہ ذلیل و ملعون جس کا نام آج زمانے میں پھیلا ہے جملہ سنے گا، جب تک اہل بیت کی محبت سینے میں تھی وہ سین رضوی رہا، جب نکل گئی رضوی سے رشدی ہو گیا۔ یہ محبت سینے میں ہے تو سنبھال کے رکھو، عزت کرو، اور پھر یاد رکھنا جس کے سینے میں اہل بیت کی محبت ہو، تو مجھے بتاؤ قمبر ابوذر سے لڑے؟ یہ علماء بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، قمبر ابوذر سے لڑے؟ مقداد سلمان سے لڑے؟ کیوں نہیں لڑے؟ یاد رکھیے گا، اسلام کا معیار ہے کہ سینے میں اگر دو کے علی کی ولایت ہے تو وہ سگے بھائی سے بڑھ کے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اگر علی کی ولایت نہیں ہے تو سگا بھی ہے تو پرایا ہے۔ محبت ہو تو سگی بہن نہ بھی ہو تو جناب فضہ کو زہرا بہن کہتی ہے، ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اور اگر محبت نہ ہو اور سگی بہن علی کے مقابلے پر جمل میں آ جائے، جو پہنچائے نام سنو محمد ابن ابی بکر، ان کی سگی بہن مقابلے پر آ گئی، اس لیے کہا محمد تمہاری بہن تمہارے مقابلے پر آ گئی ہے، لڑو گے محمد ابن ابی بکر کا خبردار، رشتہ تب تک تھا جب تک علی کے مقابلے میں نہیں آئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات موضوع عزت ہے، ہمیں عزت کیا مل رہی ہے؟ اہل بیت کی نوکری کی وجہ سے، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی کوئی اوقات۔ لاکھوں پیسے والے گھوم رہے ہیں، یہ امٹ ہے، سلطان پور ہے، یہ آپ کا، یہ پورے ہندوستان میں مشہور کیوں ہے؟ آپ کے علاقے سے زیادہ پیسے والے لوگ ہوں گے، لیکن آپ کو مشہور کس چیز نے کیا ہے؟ اگر آپ سے بولنا چاہیے نہیں، آپ کو مشہور کس نے کیا؟ بس حسین کی ادا ہے، پتا چلا یہاں بات کا تابوت اٹھتا ہے، اکارہ بنی ہاشم میں ہوتا ہے، یہاں مجلس بھی ہوتی ہے، یہاں نواب بھی ہوتا ہے، زمانے کو بتایا حسین آپ سے ساتھ تو نام نہیں دیں گے، ہم کس علاقے میں ہو اس علاقے کو بھی عزت دے دیتے ہیں۔ ہے یا نہیں مرحبا؟ چلو آپ محمد والے محمد۔ تو بات کس میں چل رہی ہے؟ عزت پہ۔ قرآن مجید کیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسولوں کے لیے اور مومنین کے لیے۔ اللہ میاں ہم بن نہیں سکتے، بن سکتے جنہوں نے کوشش کی ان پہ آج بھی کیا ہے؟ فرعون، نمرود، شداد۔ فرعون میں کیا تھا؟ میں جس میں میں آ گئی، سمجھ جائے گا فرعون کا چھوٹا بھائی۔ اللہ نماز میں گوارا نہیں کر رہا، یا کا نعبد و یا کا نستعین، میں پروردگار ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میں تیری عبادت نہیں کرتا۔ تو تنہائی میں گوارا نہ کرے، وہ محلے میں کیسے گوارا کرے؟ تو اللہ ہم ذرا سا اگر آپ اجازت دیں تو کچھ گھر کے فرعون کا بھی علاج کروں۔ بابا سے بلند نعرہ صلوات۔ جو محلے میں میں کرے وہ محلے کا فرعون، کچھ لوگ گھر میں بھی میں یہ مولوی کو جسارت کر رہا ہے، لیکن بات والدین بزرگ ہو گئے اور صاحبزادے کی 1 لاکھ کی نوکری ہے، چھوٹے بھائی کماتے نہیں ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، ماں باپ گھر میں ہیں، باقی کماتے نہیں۔ اب یہ 1 لاکھ روپیہ کما رہا ہے
مگر آپ کہتا گھر میں وہی بنے گا جو میں کہوں. اس فرعون کو پکڑنا ضروری ہے. گھر میں وہی بنے گا جو میں کہوں. بابا وہی جائیں گے جہاں میں کہوں. اماں انہیں رشتے داروں سے ملے گی جن سے میں کہوں. چھوٹا بھائی وہی جائے گا جہاں میں کہوں. میں نے کہا کہیں ایسا تو نہیں کہ 1 لاکھ میں تو فرعون بن گیا ہے. علاج کروں اس کا, اس فرعون کا علاج کروں. یہ جو 1 لاکھ روپے کما کے سوچ رہا ہے کہ ابا اماں کو ہم پال رہے ہیں اور گھر میں وہی بنے گا جو میں کہوں. میں کہوں ابا وہی جائیں گے جہاں میں کہوں. ایسا پریشانی موجود اس لیے ہے کہ میں اس دور میں ماں باپ کے ٹاپک پہ بات کر رہا ہوں جس دور میں اصلی اماں ابا کی عزت نہیں ہے, نئے اماں ابا کی عزت ہے. جس دور میں اصلی اماں ابا کی عزت نہیں ہے, نئے اماں ابا. زیرت مجمع ہے ماشاء اللہ سے. نئے اماں ابا مطلب ساس اور اس دور میں جنم دینے والے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہوتی, نئے اماں ابا کی. کبھی اصلی ابا سے نہیں کہا ابا جان, نئے ابا جان آئیے بیٹھے کھائیے پیجیے. کبھی اپنی سگی ماں سے نہیں کہا امی جان آئیے بیٹھیے کھائیے پیجیے. لیکن نہیں اماں آئیے بیٹھیے کیا کھائیے گا کیا پیجیے گا تم نہ سنیے. شاید اس جاہل کو پتا نہیں ہے اللہ نے جنت نہیں اماں کے مجموعے میں نہیں رکھی. جنت عمل نہ کریں. ادھر دیکھیے آپ دیکھیے یہ کاپی پڑھا لیجیے. اب اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ میں علاج کر رہا ہوں. علاج چاہتے ہیں ایسے مریضوں کا علاج تو ضروری ہے. جنت نئی اماں کے قدموں میں نہیں ہے, جنم دینے والی ماں کے قدموں میں. جنم دینے والی ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو جو زندگی بھر جنم دینے کے لائق ہی نہ رہی امت نے اسے ماں بنا لیا. علاج کر رہا ہوں. ہمیں لگتا ہے نا کہ ہم جو کما رہے ہیں ماں باپ پہ خرچ کر رہے ہیں وہ میرا پیسہ نہیں, یہ رسک لے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ سلطان پور میں محکمہ اکبر پور میں لوگ صرف سیدھی باتیں وہ ایسے سنتے. میں نے کہا نہیں, بات کرو حقیقت میں اتر کر. یہ وہ لوگ ہیں جو چہرہ دیکھ کے نہیں بولتے, بیان دیکھ کے بولتے ہیں. میں چھوٹا سا طالب علم پکڑا تو اب جو دماغ میں آتا ہے کہ میں کما رہا ہوں ماں باپ کو پالو, نہیں. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کماتا ہوں, جیسا کہ آقا سے حدیث بنتی, میں جو کماتا ہوں اس میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ نبی نے فرمایا سب سے پہلا حق تیرے ماں باپ کا. کما میں رہا ہوں حق ان کا ہے. تو یاد رکھیے گا دنیا میں جو پیڑ لگاتا ہے پھل پہ حق اسی کا ہوتا ہے. مجھے اب میں چہرے دیکھتا ہوں کون نہیں بولتا, جو پیڑ لگاتا ہے اسی کا حق ہوتا ہے. مگر تب تک جب تک وہ پھل بیچے نہیں, کاش میری بات بہت جاتی صاحب, جب تک پھل بیچنے کا مطلب میں نے کہا اگر چاہے ایسی لعنت کے چکر میں اپنے بیٹے کو لڑکی والوں سے بیچ دیا تو اب گلا کیسا. جو چیز بیچ دی جاتی ہے اس پہ حق رہتا نہیں ہے. تو جو ہم کماتے ہیں اس میں پہلا حق کس کا ہے؟ تو اب جو ماں باپ کو ہم کھلا رہے ہیں وہ ہم نہیں کھلا رہے, ان کا حق ہے جو لوٹا رہے ہیں. ایک ایک فرد کی توجہ. جو ماں باپ کا علاج ہم کرا رہے ہیں وہ ہم نہیں کرا رہے, ان کا حق ہے جو لوٹا رہے. اب اگر کوئی حق نہ دے تو وہ کیا ہے؟ غاصب حق کے والے. کیا ہے وہ؟
غاصب حق کے والد ہیں. جو ماں باپ کے اوپر پیسے کما کے خرچ نہ کرے وہ کیا ہو گیا غاصب, وہ کیا ہو گیا غاصب. اس دور میں بھی نہیں سمجھے تو اب جب لٹیروں پہ لعنت ہوگی تو بدعت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حق کے غاصبوں پہ بھی لعنت. عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ. ہم اللہ بن نہیں سکتے ولی رسول ہے. اور عزت کس کے لیے؟ اس کے رسولوں کے, اہل بیت کے. تو ہم رسول بن سکتے بولیے صاحب. اور الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے کہ اگر گنجائش ہوتی تو فلاں صاحب نبی ہوتے. ہمارے یہاں یہ عقیدہ بھی تو نہیں ہے کہ اگر گنجائش ہوتی تو فلاں نبی ہوتے. ہم نے کہا یار ہم تو تمہیں چھوڑیں گے, تم نے کیا کہا اگر گنجائش ہوتی تو فلاں نبی ہوتے. ہم علاج سے ہم سی بی آئی سے بھی تیز ہیں. ہم سی بی آئی سے بھی تیز ہیں. کیوں؟ سی بی آئی تلاشتی ہے 50 سال 60 سال 70 سالہ پرانے مجرم کو, مگر ہم اپنی مجلس میں 1400 سالہ پرانے مجرم کو تلاش کر کے بتاتے ہیں. تمہارا راوی. اب میں علاج کروں کیا کہا اگر گنجائش ہوتی نبی ہوتے. ارے علاج کرو. اگنی ویر کی بہاتی ہے میں مولانا فرمان صاحب نے اگر اگنی ویر میں گنجائش ہوتی تو ہم دونوں اس میں جاتے. مجمع سے طبیعت تو ٹھیک ہے صاحب. کیوں؟ اگنی ویر میں جانے کے کچھ شرائط ہیں. ایک 18 سال سے زیادہ نہ ہو, ہائٹ اتنی ہو, جمپ رننگ ایگزام نکال سکتا ہو, انٹر پاس ہو. ہماری نہ ہائٹ ہے یہ جوان میرے بیٹے, نہ ہماری ہائٹ ہے نہ جمپ. تھوڑی دور دوڑیں گے ہم جائیں, جمپ نہیں کر سکتے. انٹر پاس کی ڈگری نہیں ہے نا. لیکن اسی کے برعکس ایک بچہ اٹھے جو ہائٹ میں بھی پورا ہو, جمپ میں بھی پورا ہو, رننگ میں بھی پورا ہو, ایگزام بھی نکال سکتا ہو. اگر وہ کہیں گنجائش ہوتی تو میں اپنی ویر میں جاتا تو کوئی کچھ نہیں بولے گا. اس کا مطلب گنجائش اس کے لیے ہوتی ہے تو صفت میں ایک ہو. آپ نے کیا کہا اگر نبوت میں گنجائش ہوتی تو فلاں صاحب نبی ہوتے. تو نبی ہوتا وہ تو صورت میں نبی جیسا, سیرت میں نبی جیسا, نبی جیسا, نبی جیسا ہونا چاہیے تھا. مگر تم نے جس کے بارے میں کہا نہ صورت میں نبی جیسا, نہ سیرت میں نبی جیسا, نہ اخلاق میں نبی جیسا. اگر شیعوں کی دیانتداری دیکھو ہمارے پاس وہ ہے تو صورت میں نبی جیسا, سیرت میں نبی جیسا. صورت میں اخلاق میں کردار میں سب کچھ میں نبی جیسا. عالم کو کیا ہے کہ سب ہجرت سو جائے تو کافروں کو بھی نبی دکھائی دے. سو جائے تو کافروں کو بھی. اور ہمارے پاس ایک نہیں 12 ہیں جو محمد جیسے ہیں. لیکن شیعہ قوم کی دیانتداری دیکھی. ہماری قوم کے بچے بچے کو پتا ہے محمد محمد ہے, علی علی ہے, نبی نبی ہے, علی علی ہے. نبی شہر علم کو کہتے ہیں, علی باب العلم کو کہتے ہیں, علی شاگرد کو کہتے ہیں, نبی استاد کو کہتے ہیں. ہے نہیں؟ تو عزت والا اللہ ہے,
یا اس کے رسول ہیں یا اہل بیت ہیں. پھر عزت کس کے لیے؟ ولی المومنین. عزت کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے. کیسا مومن؟ جو لوگوں سے مومنیت کی سند لے وہ نہیں. میری بات ذرا سمجھیں. اچھا ہم بھی بہت چالاک لوگ ہیں. جب تک بن رہی ہے سامنے والا مومن ہے. جس دن سے بگڑ گئی اسی دن اسے منافق بنا. میں جب گاؤں سلطانپور اور جب بھی مولانا فرمان صاحب مجھے بلا لیں چائے جب تک پلائے تب تک یہ مومن ہے. اور ایک بار کہتے مول صاحب میں باہر ہوں آپ کو ریسیو نہیں کر سکتا. میں اسی دن ارے کیا منافق خیال نہیں. تو کچھ لوگ ہیں جو چائے کی پیالی پہ بیان بدل دیتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو چائے کی پیالیوں پہ یا پیسے سے معلوم ہو کے یا دولت سے معلوم ہو کے بیان بدل دیتے ہیں. کبھی نہ شیعہ مت ماننا. شیعہ زبان بتا سکتا ہے بیان بدل رہے. تو کیا ہو رہا ہے؟ اچھا یہ جو کچھ لوگ ہیں ہمارے معاشرے میں بس زبان پہ ایک لفظ رٹا ہوا یہ منافق یہ منافق یہ منافق یہ منافق. جو سب سے زیادہ منافقت کی سند بانٹے جملہ اس طرح سے کہوں گا جو سب سے زیادہ محلے میں منافقت کی سند بانٹے کوئی منافق ہو نہ ہو یہ ضرور ہے. کوئی ہو نہ ہو یہ ضرور ہے. مومن لوگوں سے مت کہلوائیے اپنے آپ کو. کردار ایسا ہو کہ مومن لگیے. اب کیا ہوا اس دور میں جہاں تک بات کو لانا تھا اس دور میں کیا ہوا کہ ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے. اسے ذلیل کر دو اسے ذلیل کر دو. اکثر و بیشتر ہم لوگوں کے سامنے بھی میرے ساتھ بھی ایسا ہوا. مولوی صاحب جی وہ فلاں آنا اسے ابھی میں سڑک پہ ذلیل کر کے آیا. کیا ہوا؟ 10 گالیاں دے کے اسے ذلیل کر کے آیا. میں نے کہا آپ اللہ میاں کب سے ہو گئے؟ کیا کہہ رہا میں ذلیل کر کے؟ میں نے کہا آپ اللہ میاں کب سے ہو گئے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا اللہ کہہ رہا تو عزو من کشا و تو ذل من کشا. میں جسے چاہوں عزت دوں میں جسے چاہوں. عزت و ذلت کس کے ہاتھ میں؟ کہ یہ جو کہہ رہا نا کہ میں فلاں صاحب سے میری لڑائی ہو گئی اور میں اسے 50 گالیاں دے کر آیا. میں نے کہا دیکھیے وہ ذلیل ہوا ہو یا نہ ہوا ہو آپ ضرور ذلیل ہوئے ہیں. ایک ایک فرد کی توجہ. جسے گالیاں دی جاتی ہیں وہ ذلیل نہیں ہوتا. جو گالیاں دیتا ہے وہ ذلیل ہوتا ہے. دلیل آپ کے بس میں پڑھ رہا ہوں. دلیل کیا ہے؟ مولا متقیان کو 40 سال تک بھی بڑوں سے گالیاں دی گئی لیکن علی قلبی علیہ السلام تھا. تھا آج بھی اور قیامت تک. میں دلیل دے رہا ہوں. شام سے ایک شامی نے شامی کو بھیجا اور کہا جا اور جانے کے بعد بلا رکے بس علی کو برا بھلا کہنا. گھوڑے پہ سوار ہے مسجد کے پاس آیا اور آ کے ہاتھ اٹھا کے کہتا یا ایھا الناس اے لوگو میرے قریب آؤ. لوگ قریب آ گئے. وہ کہنے لگا میں لفظ دہرا نہیں سکتا لیکن مولا کو برا بھلا کہنے لگا علی یہ ہے علی یہ ہے علی یہ ہے علی یہ ہے علی یہ ہے. مجمع سنتا رہا. جب تھک گیا سنا ہے مرحلہ نتیجہ جب تھک گیا آواز آئی کیا پیاسا ہے؟ اتنی دیر سے بول رہا ہے پیاس لگ گئی کیا تو پیاسا ہے تجھے پانی دوں؟ اس نے کہا نہیں. کہ سفر سے آیا ہے بھوک لگی ہے تو کھانا دوں؟ اس نے کہا نہیں. کہا اتنی دور سے آیا ہے تیری سواری تھک گئی ہوگی سواری دوں؟ اس نے کہا نہیں. کہا تھک کر آیا ہے آرام کرنے کے لیے مکان دوں؟
اس نے کہا نہیں، کاغذات راہ کے لیے پیسے نہ ہو تو پیسے دوں. اس نے کہا نہیں. جھجلا کے کہا تم ہو کون؟ ارے جھجلا والا تم ہو کون جسے تو گالیاں دے رہا تھا؟ میں اسی کا بیٹا ہوں. جسے تو گالیاں دے رہا تھا میں اسی کا بیٹا ہوں. جیسے اس نے یہ سنا گھوڑے کو ڈورا کوڑ کے چلا کہتا چلا علی فاتح خیبر ہے، علی فاتح بدر ہے، علی حلال مشکلات ہے، علی عاصم الدین ہے، علی گل ایمان ہے. جس نے کہا ابھی تو تو برا کہہ رہا تھا اب اچھا کہہ رہا. اچھا جس کا بیٹا ایسا ہے اس کا باپ. ہوا یا نہیں ہوا؟ آیا تھا ذلیل کرنے. روایت کے فقرے یہاں تک ہیں کہ جب یہ شام پہنچا ہے نا تو شامی کے منہ پہ کہتا ہے تجھ سے بڑا دنیا میں کوئی جھوٹا نہیں ہے. آج میرے لفظ سے بہت جاتی صاحب میں فضا سے خبر پہ کہہ رہا ہوں چلا تھا تو شامی تھا لیکن جیسے ہی حسن کا چہرہ دیکھ لیا بس ہم شامی نہیں آنا نبی ہو گیا. تاریخی صورت میں متلاشی ہے. اب بات سنتے ہیں تو اگر ہم کسی کو برا کہہ رہے ہیں تو ہم اسے ذلیل نہیں کر رہے. موضوع ہے عزت اور مجھے پتا ہے کہ آپ اس سب سننے والے لوگ موضوع سننے والے. ہر دور میں ذلیل النسب لوگوں نے ذلیل الحسب لوگوں نے عزت کے مرکز کو بدنام کرنے کی کوشش کی مگر عزت والے کل بھی عزت والے تھے اور آج بھی قیامت تک رہیں گے. عزت کے مرکز کو کہتے ہیں اہل بیت. عزت کے مرکز کو کیا کہتے ہیں؟ اہل بیت. اور یاد رکھیں جب بندہ کسی میں کسی کی کمی کو بیان کرنا اسے کہتے ہیں غیبت. کسی میں کوئی کمی اسے بیان کیا جائے اسے اردو میں کیا کہتے ہیں؟ غیبت. عربی میں بھی اسے غیبت کہتے ہیں. جس میں کوئی صفت نہ ہو اس صفت کو اس کی طرف نسبت دی جائے اسے کہتے ہیں بہتان تہمت. یا آسان لفظ اہل بیت کے بارے میں کوئی غیبت نہیں کر سکتا. آسان سے مطلب بتایا. اہل بیت کے بارے میں کوئی غیبت. بد نسب لوگوں نے ان پہ تہمت لگائی اور آپ کے سامنے مومنین کے سامنے میں کتاب کے حوالے نہیں دوں گا 2 اور 2 4 کی طرح مرحلے آسان کر دوں. تہمت لگائی. پہلی تہمت مولائے متقیان پر جو آج کل ہمارے ذاکرین بھی پڑھ دیتے ہیں. تہمت کیا لگائی؟ علی کا قد چھوٹا تھا. علی پستا قد نعوذ باللہ من ذلک. علی کا قد ایک جملہ کہوں گا دعا دے دیجیے گا. میں نے کہا کیا کہہ رہا؟ علی کا قد چھوٹا تھا. اسلامی جنگوں میں دیکھا کسی کا سر علی سے اونچا ہو. اسلامی جنگوں میں بتا کسی کا سر علی سے. جب جانے کی بات ہوئی نا تو تو جسے لمبا سمجھتا ہے نا وہ بھی گھٹنوں میں سر چھپا کے بیٹھ جاتا. کیا کہنے لگے؟ علی کا قد نعوذ باللہ من ذلک چھوٹا تھا. کوئی حوالہ نہیں کتابوں کے 2 اور 2 4 والی بات. اگر میرے بچوں سے کوئی پوچھے نا کہ علی کا قد کیسا تھا کچھ نہیں کرنا. اس کا ہاتھ پکڑنا شب ہجرت کے بستر کے پاس لا کے کھڑا کر دینا اور اس سے کہنا جو قد نبی کا تھا وہی علی کا تھا. جو قد نبی کا تھا کوئی دو رائے تو نہیں ہے. جب کافروں کو نہیں پتا چلا تو اگر قد کا فرق ہوتا تو پتا چلا جو قد نبی کا تھا وہی ٹیڑھی میڑھی شکل کا ملا جس کی شکل اس کی اولاد کو بھی اچھی نہیں لگتی. آج کل آ کر
چینلوں پہ بھونک رہا ہے کہ وہ جناب زہرا نے زندگی بھر سچ بولا تہمت، مگر ایک مرحلے پر اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں۔ جو اردو جانتا ہے سمجھتا ہے اس کی توجہ یاد رکھیے گا، بہلاتا وہ ہے جس کے اختیار میں نہ ہو۔ اس مرحلے پر آپ کی توجہ چاہیے تھی، بہلاتا وہ ہے جس کے اختیار میں، جس کی تنخواہ 5,000 اس کا بیٹا کہے کہ مجھے ایک بائک دلوا دیجیے تو وہ بہلائے گا۔ جس کی تنخواہ 1 لاکھ ہو، بہلاتا وہی نا صاحب جس کے اختیار میں۔ لیکن تم آج کل چینلوں پہ بول رہے ہو، کلکتہ مجلس پڑھ رہا تھا، اس زمانے میں ایک صاحب چلے گئے، نام بھی نہیں لوں گا، لیکن اسے کہتے تھے ہند، بلبل ہند۔ اچھا کمال ہے، آج تک ہم سمجھ ہی نہیں پائے کہ تم آج تک سدھرے کیوں نہیں۔ سدھرے اس لیے نہیں کہ تمہیں کرسی تو ملی ہے، ممبر نہیں ملا۔ وہ پڑھ رہا تھا، اس کے بعد میرا نمبر تھا تو بھیا وہ سن نہیں سکتا تھا، لیکن میں نے بات اپنے قوم تک تو پہنچائی تھی۔ یہ بات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خطیب سے پہلے اس کا بیان پہنچ جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ میں آج آپ کے یہاں ہوں، شہزادے نے کیا کہا تھا؟ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں، یہی کہا تھا۔ میں آج علی گڑھ میں مجلس پڑھ رہا ہوں، کالی شیروانی میں مجلس پڑھوں، 4 دن یہاں رہ جاؤں، جانا رات میں ہی ہے، 4 دن یہاں مجلس پڑھوں اسی شیروانی میں، اور مجھ سے آ کے ایک صاحب نے مول صاحب دوسری شیروانی نہیں ہے مگر درزی کے یہاں۔ اب یہاں سے لے کے ہٹ کر کے سارے درزی سے پوچھے مول روز نے کوئی شیروانی کہنا بھیا کوئی شیروانی نہیں کی۔ آج گئے مول صاحب بہت اعتبار تھا، جھوٹ بولتے ہیں کیا کسی کا آپ کی شیروانی سلنے کے لیے نہیں دی، پورے سلطان پورے ٹیلر سے پتا کر دیا اور کسی بھی شیروانی سلنے کے لیے نہیں دی، اور آپ ایرسٹ شیروانی تھے وہ فوراً مولانا فرمان صاحب کہیں گے بھیا پاگل ہو گئے ہو، مولانا یہاں کے رہنے والے نہیں ہے، میرے کے رہنے والے ہیں، وہاں کے درزی سے جا کے پوچھو تو میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، فاطمہ زمین کی رہنے والی نہیں تھی، جنت کی مالک ہے۔ دیکھیے جناب زہرا کا مرحلہ ہے، مسلسل یہاں مجلسیں ہو رہی ہیں نا، خدائے فاطمہ کے سلسلے سے، قسم خدا کی یہ مجلسیں ہو رہی ہیں نا تو کچھ چہرے کھل رہے ہیں، کچھ لوگوں کے منہ محرم سے زیادہ بگڑے ہیں، کچھ لوگوں کے منہ محرم سے زیادہ بگڑے ہیں۔ کیا ضرورت ہے فاطمیہ کی مجلس کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ زہرا کے کافروں کی طرف اشارہ کر کر کے لعنت کی جائے؟ اگر کوئی ایسا کہے تو پریشان مت ہوئیے گا، یہ آستین کا صاحب ہے، آستین کا صاحب ہے، جسے بھی عزائے فاطمیہ میں تکلیف ہو وہ آستین کا صاحب ہے، جسے بھی عزائے فاطمیہ سے تکلیف ہے وہ آستین کا صاحب ہے۔ آستین کا صاحب ہے، تم نہ سننے گا، اس آستین کے صاحب پر بتا رہی ہے اللہ نے ہمیں پنجہ دیا ہے۔ جو ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، اردو زندہ ہے، اردو زندہ ہے، اس کی وجہ ہے بشیر الرحمان یہ کلپ بھی آپ نے، ہم اصل میں لفظوں کی ادائیگی سے سمجھ جاتے ہیں کہ بندے کا رشتہ کس قبیلے سے، ہم سمجھ جاتے ہیں زینب کہنے والا کون ہے، زینب کہنے والا کون ہے، یہ سننا چاہیے تھا۔ ہم سمجھ جاتے ہیں زوجہ کہنے والا کون ہے، زوجہ کہنے والا کون ہے، غضنفر کہنے والا کون ہے، غضنفر کہنے والا کون ہے، شوکت کہنے والا کون ہے، شوکت کہنے والا کون ہے، چمچم کہنے والا کون ہے، سمسم کہنے والا کون ہے۔ توجہ ہے کہ ایک وقت کی ایک نقطے کی دشمنی میں سارے نقطے چھین لیے ہیں۔ ایک نقطے کی دشمنی میں سارے نقطے
بات عزت پہ ہو رہی ہے تو مولا پہ کیا تہمت لگائی؟ قد چھوٹا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا علاج ہو گیا جو قد نبی کا تھا وہی۔ زہرا پہ کیا تہمت لگائی؟ دیے نہیں تھے درزی کو، اس کا علاج ہو گیا زہرا یہاں کی رہنے والی نہیں۔ اب سنیے امام حسن پہ تہمت لگائی، تاریخ کیا تہمت لگائی؟ امام حسن نے 240 شادیاں کی، وہ بھی مہر کی، سلطان پور کے مزاج کا فکرہ کیا اور کیفیت کی کتنی کہیں 250 شادیاں۔ مجھے امام حسن پہ تعجب نہیں ہے، ان باپوں پہ تعجب ہے جو اپنی بیٹیاں دے رہے تھے۔ ہر تہمت کا علاج۔ اب ہوا کیا کہ یہ قوم چل رہی ہے، اس کا کام ہی کوشش کیا ہے عزت والوں کو، جب تم ان کے غلاموں کو ذلیل نہ کر سکے تو مراکز کو کیسے دلیل دے رہے؟ دو باتیں شہزادی تک بات لانی تھی اور اس کے بعد ختم رحمت۔ آج تک میں نے مجلس کو زحمت نہیں بتائی، جو مجلس کو زحمت سمجھے دھرتی پہ اس سے بڑا بوجھ نہیں ہے، اور اللہ جلد سے جلد دھرتی کو اس بوجھ سے مکت کرے گا۔ مجلس زحمت نہیں، مجلس کیا ہے؟ رحمت۔ تو اب شہزادی تک لا رہا ہوں، عزت اور کیسی؟ خیبر کی جنگ کون نہیں تھا؟ خیبر پڑھوں گا نہیں، پریشان ہوں، لیکن کیا کروں آج کے دور میں ہم مولوی بڑے پریشان ہیں۔ آپ کے سماج کو مولا زندہ رکھے، کچھ جگہوں میں جاتے ہیں خیبر نہ پڑھی ہے، بہت سن چکے، ایسا میں نے کہا اگر خیبر سن کے بہت سن چکے تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے اندر حوصلہ زندہ ہے یا نہیں؟ میں جملہ کہہ رہا ہوں، خیبر سننا بہادروں کا کام ہے، بزدلوں کا کام ہی نہیں ہے۔ دلیل دے رہا ہوں، خیبر میں مسلمانوں کی لڑائی کس سے تھی؟ یہودیوں سے۔ اب کس سے لڑائی ہے؟ فلسطین کی کس سے لڑائی ہے؟ خیبر میں کس کی لڑائی تھی؟ مسلمانوں سے۔ یہاں بھی یہودی، وہاں بھی یہودی، لیکن مسلمانوں یہودیوں سے ڈرتے ہیں۔ تمہارے ہاتھ کانپ رہے، پیر کانپ رہے، اپنے ملکوں سے باہر نہیں نکل رہے، نہ لشکر طیبہ نکل رہا، نہ جیش محمد نکل رہا، نہ سپاہی صحابہ نکل رہا، نہ القاعدہ نکل رہا، یہ سب کے سب چپ بیٹھے ہیں، مگر ایک قوم ہے جو آگے بڑھ کے لڑ بھی رہی ہے، مار بھی رہی ہے، حملہ بھی کر رہی ہے، اور یہ بڑھ کیوں رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم خیبر کے بھگوڑے کے ماننے والے ہو، یہ خیبر کے جیتنے والے ہو۔ جب گھڑی دیکھتا ہوں مجھے تولا اور تورا یاد آ جاتا ہے۔ میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں اور مطمئن رہے گھڑی کے تو 12 بج سکتے ہیں، چہرے کے نہیں، اس لیے کہ یہاں 12 بجتے ہیں۔ لفظ سے محسوس کیجیے گا۔ اب کیا ہوا؟ جس پر نے پلایا خیبر، تو مسلمان اگر یہودیوں سے لڑنا تو اپنے بچوں کو خیبر سناؤ، لیکن بڑا چالاک ہے، کہتا خیبر سنائیں گے نہیں۔ کیوں نہیں سنا رہا؟ کہ خیبر سنائیں گے تو پھر ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی پول کھل جائے گی۔ جب بچوں کو بتاؤ گے کہ خیبر 40 دن کی لڑائی تھی اور اس میں یہ ہوا 40 میں نکل آئے، انہوں نے منع کو مار دیا، تو بچے پوچھیں گے پہلے دن کون گیا، دوسرے دن کون گیا، تیسرے دن کون گیا، چوتھے دن کون گیا، اور تمہیں کہنا ہوگا پہلا گیا وہ آگا، دوسرا گیا وہ آگا، تیسرا گیا وہ آگا، سب آتے ہیں تو بچوں
جن کو پڑھتے ہیں وہ لڑنے والا کیا ہوا؟ خیبر سناؤ گے نہیں اور مجھے پڑھنا بھی نہیں، لیکن ایک مرحلہ ہے خیبر میں مسلمانوں کی فتح ہوئی. کب ہوئی؟ 40ویں دن. اظہر حسین زیدی صاحب کہتے تھے اگر علی نہ آتے تو 40ویں دن اسلام کا 40واں ہوگا. علی آئے خیبر میں، مولا نے خیبر کو فتح کیا، یہودیوں سے لڑائی کی، یہودیوں نے مال غنیمت دی. لیکن جہاں تک میں نے پڑھا کوئی بھی یہودی مسلمان نہیں ہوا. کوئی بھی یہودی مسلمان نہیں ہوا. مال و اسباب دے دیا، سونے چاندی سب دے دی. اگر مسلمان یہودی کتنا کٹر ہے. خیبر میں تلوار چلی، خیبر فتح تو ہوا مگر یہودی مسلمان نہیں ہوئے. اب آپ کا ذوق سماعت اللہ جانے وہ بی بی کتنی بلند ہے جس کی چادر میں جا کے 70 یہودیوں کو مسلمان بنا دیا. اگر ایسے سنسانی سنو گے تو پتہ ہے. میں یہاں سے کہیں اور بھی جا سکتا تھا لیکن موضوع پر لایا. جس کی چادر میں جا کر، وہ آپ کو واقعہ یاد ہے کہ رسول کریم نے بھیجا اور سلمان گئے. جانے کے بعد شہزادی نے کہا میرے پاس کچھ نہیں، اپنی چادر دکھا جائیے. اور اسے گھیر کر شمون جانتے ہیں آپ اس رنگ کو. اور شمون نے چادر کو دیکھا اور ایک پرچہ نکالا، نکال کے پڑھ کے کہتا ہے سلمان یہ محمد کی بیٹی کی چادر ہے. جملہ سنیے گا تمہیں کیسے پتا. اس چادر کا تذکرہ میں نے توریت اور زبور اور انجیل میں پڑھا. کاش میرے مطلب پڑھا سنا ہوتا نہ ہوتا. مولا پایا کہ میں نے اس چادر کا تذکرہ توریت زبور انجیل میں پڑھا. اس نے اپنی ابا کو بڑھایا، چادر کو لیا، ہاتھ نہیں لگا. میں معراج میں مفتون بنا رہا دیا گھر میں لا کے رکھا. رات ہوئی، اس کی بیوی کوئی سامان لینے گھر میں آئی. اس نے دیکھا چادر سے نور ساتے ہیں. شہزادی کے ماننے والے بیٹھو اللہ اکبر. چادر سے نور ساتے ہیں، نور آسمان کا کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ چیخ کا شمون آ گئے، کیا ہو گیا؟ شمون آیا چادر میں نور کو دیکھا، چادر سے نور ساتے ہیں. پھر ارادہ کیا ہے؟ اس کی بیوی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. شمون میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. 70 افراد اس کے خاندان کے مسلمان ہو گئے. میں آپ کی سماعت کے حوالے ایک فقرہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھنا جو کام تلوار نہ کر سکے وہ بطول کی چادر کر دیتی ہے. چادر نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا؟ یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی. آج نہیں دیکھ رہے کچھ مسلمان ہو جائے تو کتنی میٹنگیں ہوتی ہیں. پھر اس زمانے میں کیا ہوا؟ بڑے بڑے عالم بیٹھ گئے، کہا کیا ہوا؟ کہا مسلمان ہوں. کہا کیسے ہوئے؟ محمد آئے تھے تبلیغ کرنے. کہا نہیں. علی آئے تھے. کہا نہیں. پھر کیسے ہو گئے؟ کہا بس چادر آئی تھی. کاش میری بات سمجھتے اللہ ہے. چادر آئی تھی. کہا چادر نے مسلمان کر دیا. کہا کیسی چادر تھی؟ ریشم کی تھی. کہا نہیں. کہا چادر کیسی تھی؟ کہا اس میں پیوند تھا. آپ کی سماعتوں کو زندہ رکھے، آپ کے حوصلوں کو زندہ رکھے. چادر میں کیا تھا؟ کہا پیوند. بیٹھ کے ڈیسائیڈ کیا اس کا مطلب محمد کی بیٹی کے پاس پیوند لگی چادر. ایک بڑی سی شادی کا اہتمام کر جس میں صرف اور صرف رئیس لوگ آئیں گے. صرف اور کون آئیں گے؟ رئیس لوگ، امیر. لباس شاہانہ ہوگا، زیور قیمتی ہوگی، اور ساری عورتوں سے کہنا کہ قیمتی زیور اور قیمتی کپڑے پہن کر آئے. اور اس میں محمد کی بیٹی کو بلانا. وہ اپنے کپڑے کو تمہارے کپڑے کے مقابلے دیکھ کہیں نہ کہیں احساس کمتری کا شکار تھا. توجہ کیجیے گا، ان جاہلوں کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ جب چادر جا کے کمال دکھا سکتی ہے. نانا سب بولنے کے لیے سوال پکڑ آیا. لیکن میرا ایک فکرہ سنیے گا. شادی میں سب امیر جمع ہو گئے،
پیسے والے جمع ہو گئے, کوئی غریب نہیں تھا. اب میں چاہے کوئی برا مانے بھلا خراب کہہ لگا نہیں رہ سکتا. ہمیں پتا چل گیا جو اپنے تقریبوں میں صرف اور صرف امیروں کو بلائے, غریبوں کو نہ بلائے, وہ مسلمان مزاج نہیں ہے, یہودی مزاج ہے. میں کیا کروں, میں اس دور میں خطاب کر رہا ہوں جہاں افطار پارٹی بھی انہیں دی جاتی ہے جو روزہ نہیں رکھتے. یہ چل رہے حالات ہے. خیر جو بات ہے وہ میٹنگ تاریخ ہو گئی طے. آج رات جیسے شادی زہرین بار, زہر نہیں کہا, زہرین بار. یہودی نے آگے کہا محمد عربی ہماری بیٹی کی شادی, جس بیٹی کی شادی تو وہ خود آئے, بچوں نے سوئم میں پڑھا ہوگا, مکتب میں پڑھا ہوگا. نتیجہ دے رہا ہوں, میرے یہاں میری بیٹی کی شادی, ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی آئے اور میرے گھر پر نور ہو جائے. دل میں ہے کیا انہیں ذلیل کریں گے, کیا ہے گھر پر نور ہو جائے. اس کا مطلب وہ یہودی ہے جس کے دل میں کچھ ہو, زبان پہ کچھ ہو. نبی نے کہا بس مرحلے, نبی نے کہا کہ دیکھو فاطمہ کی شادی علی سے ہو چکی ہے, اگر صحرا کو لے جانا ہے تو علی سے جانا. مولا کے پاس آئے, جانے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی زوجہ میرے گھر آئے, میرا گھر پر نور ہو جائے, ان کے آنے سے برکت ہو جائے گی. تو علی نے کہا ٹھیک ہے زہرا آئے گا. نوکر شہزادی کے بچوں فقہ سے کہا آئیں, اندر آئے. بطول سے کہا بی بی یہودی کی بیٹی کی شادی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس شادی کی جائیں. بطول نے کہا یا علی لباس دنیا میں میرے پاس دو لباس ہیں, فقہ چاہے ایسا سن لیجیے گا, میں آپ کی سماعت کی عدالت میں یہ فقہ والا بیان کر رہا ہوں. کہا بطول نے میرے پاس لباس دنیا میں بس دو لباس ہے. علی نے مسکرا کے کہا بی بی آپ مالکہ جنت بھی تو ہے. تو اس مرحلے پر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا. آپ مالکہ جنت بھی تو ہیں. بیوی نے دو رکعت نماز پڑھی. جنت کی مالکہ کے لیے جنت سے لباس آیا, مالکہ جنت نے لباس پہنا, زیور پہنا. شہزادی کے ماتمداروں, غمخواروں, چاہنے والوں جملہ سنا, پوری کائنات میں بس یا تو زہرا ہے یا اس کے بیٹے ہیں. ماں کا لباس بھی جنتی, بیٹوں کے لباس بھی. لباس پہنا, پہن کے چلی, مردوں کو پتہ بھی نہ چلا. زہرا گھر میں آ گئی, چہرے سے وہ نور ساطع تھا. دلہن مر گئی, عورتیں بے ہوش ہو گئی. 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 مجھے کوہ طور کا منظر یاد آ گیا, وہاں بھی ایک نور چمکا تھا. موسیٰ بے ہوش ہو گئے. بے ہوش شدہ عورتیں جب ہوش میں آئی, دلہن کی طرف گئی. وہ دلہن کی طرف گئی, دنیا اوپر, دلہن اوپر جا چکی. شانہ ہلایا, زندہ نہیں ہے. کسی اور نے کہا دلہن مر گئی. جیسے ہی بطول نے سنا کہ دلہن مر گئی, بی بی نے مصلی کی شاید نماز پڑھی. اب تک جو نہیں بولا ہے میں نے کوئی زور نہیں بولا, مگر اس جملے تو ضرور بولنا اگر میرا یہ ہے سینے میں محسوس کیجیے گا. میں نے یہ نہیں پڑھا کہ بطول نے وضو کر کے نماز ادا کی. یاد رکھنا وضو کر کے طاہر ہونے والے آ رہے صاحب تطہیر. بیوی نے دو رکعت نماز پڑھی. پڑھنے کے بعد پروردگار تیری کنیز خاص اس سے مطالبہ کرتا, اس دلہن کی جسم میں اس کی روح ڈال دے, اسے زندہ کر دے, ادھر ڈال دے, زندہ کر دے. تمام نہیں ہوا تو دلہن اٹھ گئی. شہزادی کے شہزادوں سمجھو لے اللہ اٹھ گئی. اٹھتے ہی عورتیں اس کا چہرہ دیکھ رہی کہ دلہن کا. دلہن نے پوچھا وہ بی بی کہاں ہے جو آئی تھی. ارے کیا بات ہے صحابہ, ہر بات زور سے پڑھنے کے لیے. وہ بی بی کہاں ہے جو آئی تھی. عورتیں کہہ رہی بتا تو کیسی. وہ سب چھوڑو, یہ بتاؤ وہ بی بی کہاں ہے جو آئی تھی.
اشارہ کیا فلاں حجرے میں، آگے آگے دلہن پیچھے پیچھے عورتیں، آگے آگے دلہن پیچھے پیچھے عورتیں. اس کے بعد دیکھا بی بی مسلم ہے، دلہن نے سامنے بی بی کے ہاتھ رکھ کے کہا بی بی شکریہ، بی بی شکریہ، بی بی شکریہ، بی بی شکریہ، بی بی شکریہ. اور دلہن کا شکریہ کیوں ادا کر رہی ہے؟ یا اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کرو جس کی وجہ سے زندہ ہو. میں اس کا شکریہ کیوں نہ ادا کروں جس کی وجہ سے میں سب کے کان کھڑے ہوئے، ان کی وجہ سے. اب وہ بیان دیتی ہے، اللہ اکبر، کہتی میرے روح لے کے ملک الموت جا رہا تھا، عرش شہادت پہ پہنچا. اس بی بی نے کہا ملک الموت اس کی روح واپس کر. فارسی میں نہیں پڑھا میرے بھائی. ملک الموت اس کی روح واپس کر. عورتیں سوچ رہی یہ یہاں بھی ہے اور وہاں بھی صاحب تو نہیں بولا اس نے، یہاں بھی ہے وہاں بھی. علی نے کہا لولا علی لمن کفر فاطمہ، جو کمال اگر علی نہ ہوتے فاطمہ کا کوئی کفر نہ ہوتا. اگر جو کمال علی میں وہی کمال فاطمہ میں. دلیل دے رہا ہوں، کمبر ایک دن جب میں پہنچے تھا قربان کی آمد سے آواز آئی، رسالے میں کیا کمبر کیوں آئے ہو؟ کمبر نے کہا فضا بتا میرا مولا کہاں ہے؟ کہا عرش پہ کمبر چلے راستے میں علی ملے. علی نے پوچھا کمبر کیا ہو گیا؟ کا مولا فضا کو سمجھائیے زمین پہ بیٹھ کے آسمانوں کی باتیں کرتی ہے. کیا ہوا؟ میں نے پوچھا میرا مولا کہاں ہے؟ کہا عرش پہ. میرا مولا کہتا کمبر شک ہے. شک ہے کا مولا شک نہیں ہے، مگر آپ یہاں ہیں. مولا نے یوں ہاتھ کو پھیرا، کمبر اوپر بھی. کمبر نے کہا مولا پہلے آسمان پہ آ، دوسرے آسمان پر آ، تیسرے آسمان پر آ، چوتھے آسمان پر آ. میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سمجھے. جیسے ابھی یہاں بھی تھے وہاں بھی تھے، ویسے ہی فاطمہ مسلم میں بھی تھی. عرش کی بلندی میں اور بی بی ملک الموت سے ایسے کہہ رہی تھی جیسے کوئی مالکہ نوکر سے کہے. ایسے کہا جیسے کوئی مالکہ آپ پہ مطمئنان ہے. ہو سکتا ہے گھر بیٹھا ہوا کوئی بدعقیدہ بحث کرے بعد میں کہ مولوی صاحب نے کیسے پڑھ دیا کہ ملک الموت سے زہرا نے ایسے باتیں کی جیسے کوئی مالک کا نوکر سے بات کرے. کیا ملک الموت ان کا نوکر ہے؟ تو دلیل دے رہا ہوں، نوکر مالکوں کے گھر میں بغیر اجازت کے نہیں جاتے، بغیر اجازت کے نہیں جاتے. ابھی نہیں جاتے. ملک الموت جانے ذرا بتا، بی بی اجازت دے دے، بی بی اجازت دے دے. موضوع کیا ہے؟ عزت. بلایا کس لیے تھا؟ ہے نا. اب جیسے ہی یہ مرحلہ سنا، دلہن نے کہا میں آپ پر، آپ کے شوہر پر، آپ کے بابا پر، آپ کے اللہ پر ایمان لائی. کلمہ پڑھا، دلہن نے کلمہ پڑھا، اس کی ماں نے کلمہ پڑھا، موجودہ 250 سے زیادہ عورتوں نے کلمہ پڑھا. مجھے نہیں پتا کہ اب قرآن سننے کا استقبال کیسے کرے گا. ادھر عورتوں نے کلمہ پڑھا، مردوں کو پتہ چلا عورتیں مسلمان ہو گئی. پہلے اس کا باپ آیا، باپ کے آتے ہی بچی نے ماجرا سنایا، باپ نے بھی کلمہ پڑھا. باہر کھڑے ہوئے 250 سے زیادہ افراد نے کلمہ پڑھا. بطول آئی کتنا، لیکن اب تک بطول جانے لگی. اسلامی عورتوں نے حجاب کیا، بطول نے جا کے بتایا جب چادر اتنی مسلمان کر سکتی ہے تو زہرا ہے وہ کتنے کیفیت محسوس کیجیے. بلایا تھا ذلیل کرنے، لیکن زہرا نے انہیں عزت والا بنا دیا. سب سے پہنچ جاتی صاحب. یہ یہودی سے مسلمان ہو گئے، عزت والے ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ میں پورے ذمہ داری سے فقرہ کہہ رہا ہوں، عزائے فاطمیہ میں فقرہ کہہ رہا ہوں. سنیے گا. زہرا نے جنہیں مسلمان بنایا وہ بعد رسول نہیں تھے. یہ عزائے فاطمیہ کا سلسلہ ہے. اور آپ کے سامنے ایک بات واضح کروں،
محرم کی مجلسوں میں شرکت آسان ہے، عزائے فاطمہ میں شرکت مشکل ہے۔ محرم میں دیکھتے ہوں یہ بھی آ رہے ہیں، وہ بھی آ رہے ہیں، یہ بھی آ رہے ہیں، واہ 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 عزائے فاطمہ میں نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے یزید کو برا کہنا آسان ہے، واہ واہ کیا کہنے والا یزید پر لعنت کرنا آسان ہے۔ واہ 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 عزائے فاطمیہ میں اس پہ لعنت کرنا ہوگا جس نے یزید کو یزید بنایا۔ اور ہم شیعوں کو عزت ملی ہے تو زہرا سے۔ آخری روایت ہے ربط مصائب ہے، اور مجھے جب میں اس روایت کو پڑھتا ہوں اپنے آپ کو عرش پر محسوس کرتا ہوں۔ اور یوں پہلے بتا دوں تمہیداً یہ بات عرض کر دوں، ذہن میں رکھیے کہ ہمیں اتنا ڈرا دیا گیا مولانا کہ شیعہ جو سوچ ہی نہیں رہا کہ مجھے جنت میں جانا ہے۔ جب سگا بھائی سگے بھائی کو دوزخی بنانے پہ تلا ہو، واہ 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 ارے ہم نہیں جانے گے جنت میں تو کون جائے گا؟ وہ جائے گا جو 40 دن تک گھر سے بھاگا رہتا ہے۔ واہ 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 ہمیں سمجھا دیا گیا، یقین جانیے شیعہ ہی جنت میں جائے گا۔ ہم جنت میں جائیں گے، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ یہ مولوی عروج کا فکرہ نہیں ہے۔ اگر کسی شیعہ نے کہا ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے تو غلط، لیکن اگر زہرا نے کہا ہے میں لے کے جاؤں گی، شہزادی نے کہا کہ میں لے کے جاؤں گا، وہ سب یہ روایت ہے۔ اور میں پہلے بتا دوں اگر ہر جگہ تو یہ روایت پڑھتا بھی نہیں، اصل میں کچھ لوگوں کو اپنے فضائل نہیں حاصل ہوتے، فضائل برداشت کرنے کے لیے سینا چاہیے۔ کتاب رکھا ہوگا یہاں بھی، آیت اللہ مستنبط کی القطرہ، ایک آیت اللہ قاسم قزوینی کی الفاتحہ من المہد الی اللہد، تیسری کتاب جو جناب زہرا کے خطبے کے لفظ کو موضوع کتاب قرار دیا گیا، جس میں شہزادی نے کہا اعلموا انی فاطمہ۔ میں حوالے آپ کو نہیں دے رہا، مجھے پتا ہے کہ آپ اہل بیت کے حوالے ہیں، میں حوالے اسے دے رہا ہوں جس کا خاتمہ خراب ہوتا ہے۔ عظمت سنیے گا اور رشک کیجیے گا جس میں حلب آیا ہے۔ جناب زہرا نے ہمیں کیا عظمت ہے، ہمیں کیا عزت دی۔ بروز حشر شہزادی کہیں گے، کوئی زور نہیں لگاؤں گا، بات لگے سینے میں اگر ملائے اگر موجی اگر اپنے آپ میں حرکت میں آئے اور بلا حرکت میں آئے تو پھر آپ کی زبان بولے گی، اس لیے بولے گی کہ ہم جانتے ہیں غیبت میں بولنے والے اور ہیں، فضائل میں بولنے والے اور ہیں۔ روایت سنیے، بروز حشر شہزادی کہیں گی، کیا کہیں گے؟ پروردگار دکھا مجھے میرا رتبہ کیا ہے، پروردگار دکھا مجھے میرا رتبہ کیا ہے۔ حشر کا بازار سجا ہوگا، پروردگار کہے گا زہرا یہ امتی ہیں، اس میں جاؤ اپنے چاہنے والوں کے ہاتھ پکڑو جنت میں لاؤ۔ ایسے کیسے چلے گا صاحب؟ اپنے چاہنے والوں کے ہاتھ پکڑو جنت میں لاؤ۔ ہمیں جنت میں کون لے جائے گا؟ واہ 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 فکرہ اگر دلوں میں اتر جائے تو دعا دے دیجیے گا۔ زہرا ہمارے ہاتھ پکڑے گی جنت میں لے جائے گی۔ ہمیں جنت میں جانے کی خوشی نہیں ہے، ہمیں اس بات کی خوشی ہے فاطمہ ہمارے ہاتھ پکڑے گی۔ ہمارے ہاتھ کون پکڑے گا؟ جس کے ہاتھ میں اللہ کے ہاتھ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ پکڑ کے کہاں لے کے جائیں گی؟ آگے کا فقرہ یہ جب چلیں گے نا شیعہ جنت کی طرف، یہ مڑ کے دیکھیں گے، شہزادی پوچھیں گی کیا دیکھ رہے ہو؟ یہ کہیں گے پروردگار کی کنیز اے جناب سیدہ، یہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجلسوں میں آپ کے بیٹے کی عزاداری میں، آپ کے بیٹے کے سبیل میں میری مدد کی تھی۔ سارا ہاتھ چھوڑ کے گئے، اب تم جاؤ ان کے ہاتھ پکڑو جنت میں لاؤ، تم جاؤ ان کے ہاتھ پکڑو جنت میں لاؤ۔ تو نہ سنا شیعہ جنت میں جائے گا نہیں، دوسروں کو لے بھی جائے گا۔ آ گیا احمد صاحب تک، شہزادی ہمارے ہاتھ پکڑیں گے، وہ ماں ہمارے ہاتھ پکڑے گی جس کی ایک آنکھ اس کی بستی پر ہے۔
ایک بیٹے کے لیے مجلس ہے نا، برسی کی مجلس ہے، ماں باپ زندہ ہے، بھائی زندہ ہے، چچا تایا زندہ ہے، ساتھ کھیلنے والے بھائی زندہ ہے، بہنیں، ایک بیٹے کے لیے مجلس ہوئی ہے۔ لیکن سنو، ذرا سینے پہ ہاتھ سوچنا، ایک بیٹے کے لیے سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ اس کی ماں کھڑی رہے اور کوئی بیٹھنے کے لیے نہ کہے۔ میری ماں بھی آپ کے مسائل کے دیکھیے، مسائل پہ کوئی نیا پن تو ہو ہی نہیں سکتا، احساسات کی باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں چاہتا تو جناب علی اکبر کے مسائل پڑھ سکتا تھا، مگر پتہ کیوں نہیں پڑھا؟ کل ہی تو علی نے زہرا کو دفن کیا ہے۔ جو بچہ میرا ہے اس کا سن 18 سال کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ، تو آج جس کے مسائل پڑھ رہا ہوں وہ بھی 18 سال کی ہے۔ حسین کی غریب ماں، میں احساسات کیا دل تک امام حسن کا فقرہ ہے، میں مرتے مرتے یہ غم نہیں بھول سکتا کہ میری ماں دربار میں 3 گھنٹے کھڑی رہی، کسی نے میری ماں کو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا، آگے فقرہ گھنٹے ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میری ماں تھک گئی تو مجھے کبھی بلا کے کہا، حسن فاطمہ کو کھڑے رہنے کی عادت نہیں، ان سے اتنا کہہ دو، اتنی اجازت دے دے کہ فاطمہ زمین پر بیٹھ جائے۔ آپ کی مصیبت بہت بڑی مصیبت، آپ کے مقدر میں بھی ہونا، آپ 3 گھنٹے دربار میں کھڑی رہی۔ مجھے ایک بچی اور یاد آتی ہے جو 72 گھنٹے دربار کے باہر کھڑی ہے اور بچوں کے بعد کھڑی ہو کے کہتی ہے، بھیا میرا گلا گھٹا جا رہا ہے، اے بھیا میرے گلے میں درد ہے۔ جناب سلمان فارسی نے دیکھا کہ مولا حسن مدینے کی ساری گلیوں سے جاتے ہیں، مگر ایک گلی ہے جس میں میرا مولا جاتا نہیں ہے۔ سلمان فارسی نے پوچھا، مولا آپ ساری گلیوں میں جاتے ہیں، مگر میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ ایک گلی جس میں آپ جاتے ہیں، مولا کیا سب؟ میرا مولا کہتا ہے، چچا سلمان اس گلی میں وہ ملعون رہتا ہے جس نے میری ماں کو تماچا مارا ہے۔ ہمارے یہاں جو بزرگ بتاتے ہیں جو بچوں کی شادی اور جب کی بات پر چلا ہو جاتے ہیں تو وہ سرکار نے خبردار کبھی بچوں کے سامنے مانگو تماچے ان کے نہیں مانگا، اگر ہمارے خطور کی غربت حسن کے سامنے ملعون نے تماچا مارا، بیوی زمین پر آئی ان کے گھری ہو کے کہتی ہے، حسن علی کو نہیں بتانا ورنہ علی جینے جی مر جائے۔ احساسات یہ میں خاص طور سے ان کی پرسے کے لیے کہہ رہا ہوں جو بچے کے والدین ہیں، جو رشتہ دار ہیں، جب جنازے دفن کر دیتے ہیں اور جب گھر پلٹ کر آتے ہیں تو گھر میں ہر وہ کونا دیکھ کے وہ بچہ یاد آتا ہوگا، یہاں بیٹھتا تھا، یہاں دیکھتا تھا،
بعد جو پہلی رات ہوتی ہے نا اس میں سارے منظر یاد آتے ہیں. آج زہرا کی دفن کے بعد پہلی رات ہے. آج کی رات حسین بہت رو رہا ہوگا. میری اماں یہاں بیٹھی تھی, یہاں بیٹھی تھی. روایت میں جیسے سنو گے رات میں جب مولا گھر میں آئے تو دیکھا حسین نہیں آئے. مولا تلاشتے چلے جا کے دیکھا حسین. اماں کی قبر پہ رخسار کے کہہ رہا تھا اماں تیرے بغیر حسین نہیں رہ سکتا. بیٹیاں پالی نا, جن نے بیٹیاں پالی ان سے گزارش ہمارے یہاں مولانا انتصار مہدی صاحب یہی زنگی پور کا وطن تھا. ہمارے یہاں نماز پڑھا وہ ایک فقرہ پڑھتا تھا. بچپن سے اس فقرے کو جب جب سنا پوری بس بلند پہ رکھی احساس کرتا. وہ کہتے تھے ہائے محمد عربی آپ کی غربت. جو باپ بیٹھے ان سے ہائے محمد عربی آپ کی غربت. دنیا کی بیٹیاں 18 سال میں جینے کی دوڑ کرتی ہے. آپ کی بیٹی 18 سال کے سن میں دعا کرتی تھی اللہ مجھے باپ دے دے, اللہ مجھے باپ دے دے. بابا کے بعد امت بدل گئی. احساس جب ہم چھوٹے تھے آپ سب تو اگر اماں رشتہ داروں میں چلی جائیں بیٹے کو بھی ساتھ لے جائیں تو گھر میں رہنے والی بیٹیاں پتہ ہے کیا کرتی تھیں؟ ہر تھوڑی دیر بعد دروازے پر آ کے دیکھتی تھی اماں اب تک نہیں گئی. اب اگر والدہ باہر تو بیٹا کہیں سے واپس آئے تھوڑی دیر میں پوچھتا ہے اماں دکھائی نہیں دے رہی. پوچھتا ہے کسی کو پوچھتا. اگر ماں کہیں چلی گئی تو بیٹیاں باہر گیٹ پر آ کے دیکھتی ہے اماں دروازے پر آ کے دیکھتی ہے. بطول دربار میں تھی, کبھی زینب دروازے پہ آتی تھی اماں اب تک نہیں آئی, کبھی ام کلثوم آتی تھی اماں اب تک نہیں آئی. 3 گھنٹے بعد جب بطول دربار سے آئی ہے نا زینب نظر سے پڑ گئی. بطول کے سر سے چادر ہٹی. زینب میرا پہ کہتی اماں سر کے باہر کیسے سوال ہوگا. بی بی کہتی ہے زینب میں صحابیوں کے دربار میں تھی, تجھے شرابیوں کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا. امت نے مسلوم کیا. اللہم انا نسألک زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین شف کربلا بحضرت الحسین. پروردگار ہمارے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما, ہمارے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, ہمیں جو مخلوقوں کے خرچ کو عطا فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے بتو کرے چاہا دما سنی جتنے مرحومین کے لیے سارے ثواب کے لیے مجلس ہو رہی ہے سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما, وہ سب کے درجات کو بلند فرما, خاص طور سے کیف کے والدین کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے کربلا آباد, نجف آباد, مشہد و قم و سامرہ و کاظمین آباد, اللہ کا یہ سارے روزے آباد. اگر پروردگار غریب ہے تو محمد مصطفیٰ کی بیٹی سر غریب ماں ہماری قربا و شہزادی بطول کی قبر پہ کوئی سایہ پروردگار جلد از جلد سے وسائل پیدا فرما جنت البقیع آباد ہو جائے. مزارات دشمنوں کو اس کو نابود فرما. پروردگار علماء اسلام کی حفاظت فرما. پروردگار فلسطین کے مظلوموں کی امداد فرما. اسرائیل کو اس کی طاقت و سمیت اس کو نابود فرما. پروردگار تیری بارگاہ میں دعا ہے دل بند زہرا منتقم خون حسین علمدار اسلام منتقم خون محسن
سرکار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما ہمیں کے انصار و آوات میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم حضرات تواصل کے توسل ہم اور دین و توسل توحید کے فرما محمد کیا ہے ابن محمد کیا